یہ آج بھی اپنی والدہ کی قبر پر لیٹا پایا جاتا ہے۔ 14 سال تک 9 to 5 والدہ نے ایک پیرالائز بچے کے لیے نبی بھی آخر الزماں کو اتنا رلا دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اپنوں کی جدائی اور پیاروں کا چھوڑ جانا دلوں پر کیا قیامت ڈھا دیتا ہے اور انسان کتنی اذیت محسوس کرتا ہے۔ الجزائر کا ایک بچہ ہے، اس کی والدہ کی وفات پر جو رویہ سامنے آیا ہے اس نے ایک تاریخ بدل ڈالی ہے اور ایک عجیب و غریب انداز اس کا سامنے آیا ہے ماں سے محبت کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنوبی الجزائر کے صوبہ ادرار میں احمد التیمی نامی ایک میونسپلٹی ہے، قبرستان ہے، وہاں اسماعیل برابہ ایک بچہ ہے، اس کی 2 سال پہلے والدہ وفات پا گئی۔ ہر شخص کی والدہ سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک الفت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور والدہ کا جانا یقیناً ایک قیامتیں ڈھا جاتا ہے، طوفان اٹھا جاتا ہے، دلوں میں ایک ایسا زخم لگا جاتا ہے جو تا عمر اور زندگی بھر نہیں بھرتا، اور اپنے اپنے انداز میں لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس بچے نے یوں کیا کہ 2 سال ہو گئے ہیں اس کی والدہ کو وفات پائے، لیکن یہ آج بھی اپنی والدہ کی قبر پر لیٹا پایا جاتا ہے، آ جاتا ہے، الٹا لیٹ جاتا ہے۔ شاید اس کو اس قبر کی مٹی سے والدہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، والدہ کی ممتا محسوس ہوتی ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی اور اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ پوری دنیا اس کی اس محبت پر، اس تعلق پر والدہ پہ حیران ہے، اپنے اپنے تبصرے کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس کو کوئی اور چارہ نہیں ملا، کہیں سکون نہیں ملا، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ گلی میں، نہ اسکول میں۔ والدہ کی خوشبو اس کو صرف قبرستان کی اجاڑ ویران دنیا میں لے آتی ہے، وہاں الٹا لیٹ جاتا ہے، یوں اسے شاید لگتا ہوگا کہ والدہ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، والدہ کی محبت بچے سے بھی کمال کی ہوتی ہے۔ ابھی میرے ایک دوست مجھے ملے، نعمان فاروقی صاحب ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک ایسا جنازہ پڑھا کے آیا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے والدہ کی محبت کے حوالے سے۔ کہنے لگے کہ پاکستانی فیملی ہے، امریکہ میں چلی گئی، وہاں ایک بچہ تھا ان کا، وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، بڑا ہونہار بچہ تھا، لیکن ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں آج سے 14 سال پہلے وہ بالکل پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ وہ ایک سینٹر میں، میڈیکل سینٹر میں یا ہاسپٹل میں اس کو ظاہر ہے ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ اب اس کی والدہ نے بھی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو ایک ماں کی ممتا کی جو محیر العقول کیفیت سامنے لاتی ہے۔ پورے 14 سال والدہ کا یہ معمول رہا کہ صبح 9 بجے اپنے بچے کی خدمت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہاسپٹل چلی جاتی، اور 5 بجے تک اس کو اجازت تھی، تو وہاں 14 سال تک 9 to 5 والدہ نے ایک پیرالائز بچے کے لیے یہ خدمت سر انجام دی۔ بالآخر وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ جو ماں سے محبت ہے، اس کے اظہار کے طریقے یہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، آپ کو اجازت ملی۔ آپ صحابہ کی معیت میں جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے تو یہ والدہ کی محبت وہ ہے جو ایک نبی، اور نبی بھی آخر الزماں کو اتنا رلا دیتی ہے۔ آپ صحابہ بتاتے ہیں اتنا روئے کہ ہمیں بھی دیکھ کے رونا آ گیا۔ ماں اتنی مبارک ہستی ہے اور اس کی دعا اتنی کارگر ہے کہ اویس کرنی صرف ماں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، لیکن اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت اویس کرنی تک رسائی حاصل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ فرعون کا تذکرہ آپ نے بڑا سن رکھا ہے۔ فرعون یعنی اللہ کا اتنا بڑا باغی تھا کہ ایک استعارے کے طور پر، ضرب المثل کے طور پر قرآن اسے بیان کرتا ہے، لیکن اگر آپ مفسرین کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، اور حالانکہ وہ اللہ کا اتنا بڑا باغی تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ والدہ کا بڑا فرما بردار بندہ تھا، لہٰذا والدہ کی دعا سے جب تک اس کی والدہ زندہ رہی اس کو کسی طرح کی کوئی اذیت محسوس نہیں ہوئی۔ والدہ فوت ہوئیں تو پھر یہ جو اگلے مرحلے قرآن بیان کرتا ہے کہ اس پر عذاب آیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی والدہ کا مقام اور والد کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کی اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت کے جنت کمانے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔